إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم یونٹ فاؤنڈیشن مرور جنجیرہ کی طرف سے منعقد یہ مبارک اجتماع، اس اجتماع کے مہمان، معزز مہمان، سلفی دعوت کے علمبردار، ہم سب کی آبرو اردو داں طبقے میں وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، سننے سمجھنے والے، ان کے بیچ کی معروف علمی شخصیت فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اور دیگر اہل علم حضرات اور یہاں تشریف فرما اس مبارک اجتماع کے معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اور جتنے لوگ اس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ہمارے کلمہ شریک بھائی ہیں۔ ان میں جو جتنا قریب ہے اس کا درجہ اتنا ہی بڑا ہے اور بڑھا ہوا ہے، لیکن سارے کے سارے ایمان والے ہمارے بھائی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے نزدیک ایمان والی برادری بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہے، اور ان کا مقام، ان کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ ایک شخص اگر ایمان اور منہج کی قدر کرتا ہے تو اپنے ایمان والے بھائی اور اپنے منہجی بھائی کی اتنا ہی قدر کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر بڑا ہے تو معصوم نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر چھوٹا ہے تو وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ ہیں بھائی ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ برادرانہ ہونا چاہیے، اخوت کا ہونا چاہیے۔ ہم بھائی کے لیے اپنے جیسے رشتے میں بھائی ہے، اپنا خونی بھائی ہے، اس کے لیے ہم بہت کچھ جذبات رکھتے ہیں، اس سے بہتر جذبات ہمارے لیے اپنے دینی اور منہجی بھائیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بہت خیر ہے۔ سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ ہم ایمان پر جمع ہیں اور اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک اجتماعی زندگی میں، ایک اجتماعی لڑی میں جڑے ہوئے ہیں، پروئے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ کسی میں کمی بیشی ہو اور لازم ہے ہونا تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ اصلاح کا طریقہ جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، بڑوں کی اصلاح ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی تعظیم کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اصلاح کا معاملہ ہو تو ان کے ساتھ شفقت ہو، مروت ہو،
اور ان سب کے پیچھے فکر ہو، ہمدردی ہو. فکر اور ہمدردی ہونی چاہیے. فکر اور ہمدردی جب ہوگی تو انا نہیں آئے گا. فکر اور ہمدردی ہوگی تو اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا آدمی. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ہی حقیقت میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اصل بھائی تو ایمان والے ہی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ کہیں بھی ایمان والوں کے بیچ میں کوئی بھی چیز ہو اختلاف کی، اصلاح کے تقاضے کی، تو اس کو پورا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم لوگ اپنی دعوت میں، اپنے عقیدہ و عمل میں، اپنی باتوں میں سچے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم فکر کریں. دیکھیے ہم لوگ عام طور پر اپنے سماج میں، ہم اپنے سماج میں چھوٹے بڑوں کا، عام طور پر چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں رکھتے. چھوٹے بڑوں کا جو حق ہے ہم ان کی رعایت نہیں کرتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کریں. ہمارے بڑے معصوم نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے علماء بھی معصوم نہیں ہیں. لیکن اگر کسی سے کہیں کوئی غلطی ہو تو ہم اس غلطی کی اصلاح کیسے کریں گے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس منہج ہے، طریقہ ہے، ہدایت ہے. ہمیں اسی روشنی میں کام کرنا چاہیے. اور جس حلقے میں جہاں ہم رہتے ہیں اس حلقے میں ہمارا کام کیا ہو، ہمارا کام اصلاح کا ہو، دعوت کا ہو، فکر کا ہو، درگزر کا ہو. ہم اپنے جس حلقے میں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی جو بھی ہمارا نیٹ ورک ہے، اپنوں کا بھی اور اپنوں کے علاوہ بھی، ہم جس حلقے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے تئیں کم سے کم لوگ زبان سے نہ کہیں تو ان کا دل تو کہے کہ یہ اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، بلند کیریکٹر کے لوگ ہیں، عفو درگزر کرنے والے لوگ ہیں. اگر انہیں کچھ کہا جائے تو وہ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں صبر کتنی بڑی بات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص آیا، اعرابی تھا. ایک اعرابی آیا اور اس نے کچھ برا بھلا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے. ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار جب اس نے کچھ برا بھلا کہا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے مجلس سے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابھی تک تو یہ شخص کچھ بھی کہہ رہا تھا اور آپ بیٹھے تھے، اور جب میں نے کچھ جواب دے دیا تو آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ابھی تک تم صبر سے کام لے رہے تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. ابھی تم نے جب جواب دیا تو تمہارے اور اس اعرابی کے بیچ میں شیطان آ گیا. آپ سوچئے، کبھی ہم سوچتے ہیں اپنے ماحول اور اپنے سماج میں کہیں کسی بھائی سے کوئی بھی ناچاکی ہو جائے، کوئی بھی تو میں کی نوبت آ جائے تو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میرے بھائی نے اگر کچھ مجھے کہہ دیا اور میں صبر کر لوں گا، اگر وہ کہنے میں زیادتی کرتا ہے، میری عزت کے ساتھ میرے مقام اور میری حیثیت کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے. اللہ کی طرف سے دفاع کا نظام ہے. ہم بہت ساری باتیں دین کی جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے بیچ میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہمارے تعلق سے اگر ہمارا بھائی کچھ زیادتی کرتا ہے جانستہ پلاننگ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ دفاع کرے، اللہ دفاع کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے متبعین کے لیے جو سچے پیروکار ہیں سنت کے، آپ کے طریقے کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تمہارا اللہ کافی ہے. ہمارا ایمان ہو، ہم اگر اپنے بڑوں کو عزت دیں گے تو اللہ ہماری عزت بڑھائے گا. اپنے بڑوں کو اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا. اپنے چھوٹوں کے ساتھ عفو درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو درگزر کرے گا. کسی نے زیادتی کر دی، آپ سوچئے کسی نے زیادتی کر دی ہو ہمارے ساتھ تو کیا اس سے بھی بڑی زیادتی کوئی کر سکتا ہے؟ جتنی زیادتی منافقوں نے کی تھی اور اس کے بعد حضرت مصطح ابن اثاثہ سے وہ زیادتی ہو گئی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے تہمت جب لگائی تھی منافقین نے. لیکن دیکھیے
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ناراض ہو کر کے قسم انہوں نے کھا لی کہ مستاح کی جو میں کفالت کرتا تھا، خرچ دیتا تھا، اب نہیں دوں گا، اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، درگزر کرنے کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رغبت دلائی کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہیے تو تمہارے خالہ زاد بھائی رشتہ دار نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یقیناً خاندان صدیق کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے کہ یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ لیکن ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت مجھے چاہیے اور میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی، اور اس ناطے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا، یہ سوچ موجود ہونی چاہیے۔ اس سوچ کی عام طور پر ہمارے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں بہت کمی ہے، چھوٹے بڑے سب کے ہاں یہ کمی ہے، بہت کمی ہے۔ آج تو آدمی اس انداز سے جیتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ معاملہ کروں گا، اس سے زیادہ حد سے آگے بڑھوں گا۔ یہ دین نہیں ہے میرے بھائیو۔ دین یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، دین یہ ہے کہ آدمی شکر کرے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ جب برداشت نہ کرنے کا موقع ہو، کہ آدمی سے برداشت نہ ہوتا ہو، اس وقت برداشت کر کے دکھائے۔ جب غصہ قابو میں نہ ہوتا ہو تو غصے کو پی کر کے دکھائے۔ یہ اصل بہادری ہے، یہ اصل صبر ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ کہی جائیں اور سن لیا جائے، یہ باتیں اس لیے ہیں کہ کہی جائیں، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ کتاب و سنت کی ہدایت ہے، ہم سب کو اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، آپ اس سماج کی حالت دیکھیے۔ ہمارا سماج ایسا ہے، ہمارا اپنے وطن کا سماج ایسا ہے کہ ہم ایک اقلیت ہیں، ایک اقلیت میں ہم رہتے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور غلطیاں ایشو بنائی جاتی ہیں، اور ہمارا چھوٹا چھوٹا اختلاف، چاہے سوسائٹی میں ہو، چاہے کمیونٹی میں ہو، محلے میں ہو، اس کو لے کر کے پھیلایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ کا سوال کرتا ہوں کہ ایسا کوئی عمل ہو، ایسی کوئی بات ہو مجھ سے، میرے ساتھیوں میں کسی سے، کہ دشمن ہنسیں۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ کیا ہم اتنا خیال کر پاتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں، ایسا کوئی ایشو نہ کھڑا کریں، ایسا کوئی ایشو فارورڈ نہ کریں، عام نہ کریں جس سے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے؟ اتنا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ سب دین ہے میرے بھائی، یہ سب دین ہے۔ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، شہر میں مختلف طبقے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے ذہن کے لوگ ہیں۔ جو لوگ جتنے کتاب و سنت کے سچے اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں اور حقیقت میں ہیں، تو ان کی ذمہ داری اور ان پر فرض ہے کہ اتنا ہی بلند ان کا اخلاق بھی ہو، اتنا ہی بلند ان کا کیریکٹر بھی ہو، اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے، آپ کے دشمنوں کا کون سا عمل تھا دشمنی کا جو کیا نہ گیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے چھوٹی بڑی سب موجود ہیں کہ آپ ان کے لیے ہمیشہ فکر کرتے رہے، ہمیشہ۔ کاش یہ غلطی سے سدھار کی طرف آ جاتے، کاش یہ گمراہی سے ہدایت پر آ جاتے، کاش یہ جہنم کی راہ چھوڑ کر کے جنت کی راہ پر آ جاتے۔ اتنی فکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے۔ کبھی ہم تو ہمارے کسی بھائی سے اختلاف ہو جائے تو بددعا شروع کر دیتے ہیں، بددعا شروع کر دیتے ہیں۔ ہدایت کی دعا کرنا، فکر کرنا، سمجھانا، حکمت اور بصیرت سے کام لینا، اپنے علماء کی سرپرستی میں کام کی ترتیبات بنا کے چلنا، یہ ذمہ داری ہے۔ جو ان اصولوں اور ان ہدایتوں کی روشنی میں نہیں چلے گا، جو ہدایتیں ہمیں ملی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے۔ رب العالمین یہ اجتماع
جو ہینک فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، یہاں مروڑ جنجیرہ کی اس اہل حدیث مسجد میں جتنے بھائی یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اہل علم ہیں، ہمارے بزرگ حضرات ہیں، نوجوان ہیں، دینی مائیں بہنیں ہیں، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اجتماع مبارک بنائے، سعادت والا بنائے، مغفرت والا بنائے۔ یہ مجلس ہمارے لیے میرے اپنے بیان کے لیے نہیں ہے، در حقیقت ہمیں سننا ہے اپنے محترم بزرگ اور اپنے مربی اور خالص کتاب و سنت کے دائی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے انشاءاللہ ان کا خطاب 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہوگا، اور ہم سب انشاءاللہ بھرپور اللہ کے فضل و توفیق کے بعد استفادہ کریں گے۔ تو انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے کو بھی اور آپ سب کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی مومن پر کیا کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی جانور پر بھی۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جانور جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے، تمہارے ہاتھ پہ بندھا ہوا ہے، اس کا بھی حق مارو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ فی ہذہ البہیمۃ المعجمہ، آپ نے فرمایا یہ جانور جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اپنی مشکل اپنی تکلیف تمہیں بتا نہیں سکتے، ان پر بھی اگر تم سے زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا، تم ڈرو۔ تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں اپنے کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں اور محتاج سمجھتا ہوں ہاں کہ ہم سب اللہ سے ڈریں، ہر مسئلے میں ہم اللہ سے ڈریں، جہاں رہیں وہاں اللہ سے ڈریں، جس نظام میں ہے اس نظام میں اللہ سے ڈریں۔ مسلمان بھائی تو مسلمان بھائی ہے، مسلمان کی تو پہچان بتائی اللہ کے نبی نے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مامون سمجھے۔ میرا بھائی ہے مسلمان، اپنی زبان میرے خلاف غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنا ہاتھ اپنا طاقت غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے۔ ہم ایسا مسلمان بنیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔